بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک ہوم شیف ہوں اور میں آپ کے لیے لاتی ہوں اپنی ریسیپیز اور ٹپس اینڈ ٹرکس۔ آج جو ریسیپی ہم بنا رہے ہیں، آپ نے ٹائٹل سے تو پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آلو کے سموسے بنا رہے ہیں، لیکن مختلف انداز سے بنا رہے ہیں۔ یہ آلو کے سموسے جو کہ پنجابی سموسے کے نام سے بھی بڑے مشہور ہیں، تو ہم تھوڑے سے اسے ڈفرینٹ بنا رہے ہیں کہ پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر آپ کے یہاں پارٹی ہے اور آپ نے رکھنے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے منی جو سموسے ہوتے ہیں نا، ہم وہ بنائیں گے۔ تو اس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ اس میں کتنا آپ کو آٹا کتنے گرام کا لینا ہے پیڑا، اور پھر کیسے بنانے ہیں، اور کتنی فلنگ رکھنی ہے، اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس میں شیئر کروں گی۔ ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اسے بنایا کیسے جاتا ہے، اسے موڑا کیسے جاتا ہے، اس کا بھی آسان طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے آلو لے لیے تھے 1 کلو۔ میں کیونکہ زیادہ کوانٹٹی بنا رہی ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیو میں زیادہ کوانٹٹی دکھے، لیکن میں نے جو انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں آپ انہیں فالو کیجئے گا۔ میرے پاس کیونکہ زیادہ کوانٹٹی بنانے کی تھی تو میں نے زیادہ لیا تھا، ڈبل لیا تھا۔ تو اس سے جو ہے وہ ½ کلو آلو تھے۔ آلو آپ نے بوائل کر لینے ہیں، اور آلو بوائل کرنے کی ٹپ بھی میں نے شیئر کی ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی کہ اگر اچھی طرح سے آلو بوائل کرنے ہیں پریشر کوکر میں تو کیسے کیے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک چھوٹی پیاز لے کے اور گھی لینا ہے، اس میں گھی کا استعمال کرنا ہے، گھی کا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے۔ تو گھی لینا ہے اور گھی میں پیازوں کو اس طرح سے گولڈن کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد جنجر، گارلک اور ہری مرچیں، اس کا پیسٹ بنا کے، اور آپ نے اسی گھی کے اندر پیاز کے ساتھ فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے۔ اور پھر ہم نے اس کا ڈو بھی گھر میں بنایا تھا، اور یقین کریں بہت اچھے لگتے ہیں، کیوٹ سے چھوٹے چھوٹے منی۔ بازار سے آپ لیتے ہیں تو وہ بہت بڑا سائز ہوتا ہے، ویسٹ جاتے ہیں، یہ والے دکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، اور آپ اسے آرام سے فریز بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں ہلدی ڈالی تھی، دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، اور پھر ہم اس میں کرشڈ ریڈ چلیز بھی ایڈ کریں گے، دیکھیے۔ اور آپ جو چلی ہے اس کو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس میں تھوڑا سا چلی پاؤڈر بھی ایڈ کیا تھا، تو اس سے آلوؤں کا کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور نمک ایڈ کریں گے، اور چلی کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے حساب سے۔ اگر آپ زیادہ تیکھا کھاتے ہیں تو اور بھی چلی بڑھا دیں، اور اگر آپ ہلکا تیکھا کھاتے ہیں تو پھر چلی تھوڑی کم کر لیجئے۔ اور ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا تاکہ مسالہ جو ہے اچھے سے بھن جائے۔ بہت زیادہ ہائی فلیم پہ سے نہیں پکانا ہے کیونکہ آپ کا مسالہ پھر جل جائے گا۔ اور یہ میں نے گھر کا بنا ہوا ½ ٹی اسپون وہ گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کیا تھا۔ اگر آپ کا باہر کا ہے تو اس کی کوانٹٹی تھوڑی بڑھا لیجئے گا، کیونکہ گھر کا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، تو اس میں ذرا خوشبو زیادہ اچھی آتی ہے، اور باہر کا پرانا پسا ہوا ہوتا ہے تو اس کی خوشبو اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے اور ہلکا پڑ گیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس میں آلو ایڈ کر دیے تھے، جو میں نے آلو ابال کے رکھے تھے وہ بھی اس میں ایڈ ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے، اور میں اس میں پھر سالٹ اور جو مرچیں ہیں میں چکھ لوں گی، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اسی اسٹیج پہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اسے مسل کے ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اینڈ میں ہرا دھنیا ڈال کے اسے مکس کر لیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اس کا جو فلنگ بن جائے گی۔ آپ ایسے ہی کھا لیں گے، اتنی اچھی بنے گی اس کی فلنگ۔ اب جو ہے اب ہم اس کے لیے آٹا گوندیں گے، تو آٹے کے لیے میں نے تھوڑا سا پانی لے لیا تھا، اس میں اجوائن اور نمک ڈالا تھا، اور گھی کو پگھلا کے ڈالنا ہے۔ اس میں گھی جو ہے وہ پگھلا کے ڈالیں گے، اور ½ کپ لے لیجئے گھی،
اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے ہلکا سا نیم گرم اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ورنہ ایسے بھی آپ بنا سکتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس آٹے کو کم سے کم گوندیں اور اسے کوشش کریں کہ مکس کر لیں۔ آدھا کلو آٹا اس میں ایڈ کیا تھا۔ اچھا، اس کو ہے نا، کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کرسپی بنانا ہے نا اسے، تو اگر ہم بہت زیادہ گوندیں گے نا تو یہ کرسپی نہیں بنے گا، اسٹریچی ہو جائے گا۔ تو ہمیں آٹا جو ہے وہ اسٹریچی نہیں چاہیے، ہمیں کرسپی چاہیے۔ تو اسی لیے ہم جو ہے آٹے کو کوشش کریں گے کہ پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں کسی بھی اسپون سے، اور جب ہمیں لگے کہ ہاں پانی اچھی طرح مل چکا ہے اور اب ہم اس کو مطلب کیا کہیں گے، اس کو سمیٹ کے یکجا کر سکتے ہیں تو یکجا کر لیں گے۔ اور اسے گوندنے کا ایک خاص طریقہ ہے تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ جیسے میں نے بہت زیادہ اسے گوندا نہیں ہے، اکٹھا کیا ہے، بس لے کے میں اکٹھا کرتی جا رہی تھی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم فرائی کریں گے نا تو اس کی کرسپنس بہت اچھی آئے گی۔ اور میں نے اسے فریز بھی کر کے دیکھا تھا، فریز بھی ہو جاتا ہے یہ۔ اور میں نے پہلے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا، پھر جیسے مجھے ضرورت پڑتی تھی میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی جاتی تھی۔ اور اس کا ہمیں ایک ٹائٹ ڈو بنانا ہے، نرم ڈو نہیں بنانا، ٹائٹ بنانا ہے، تاکہ ہم جب 10 منٹ اسے چھوڑیں گے یہ اپنے آپ یکجا ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے یہ۔ تو اسی لیے بہت زیادہ نرم نہیں بنائیں گے ہم اس کا ڈو، اور گوندھ کے ذرا سخت ہاتھ سے، اور بس ہم اسے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اور میرا دیکھیں اتنا سا پانی تھا وہ میں نے پھر ایڈ کر کے اور ہلکا سا اسے یکجا کر لیا تھا۔ اور بس میں اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دوں گی، اور اسے اس طرح سے گوندنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں مٹھی بنا کے اسے دبا کے گوندنا ہے، تاکہ اس میں بہت زیادہ گلوٹن فارم نہیں ہو اور یہ بہت زیادہ اسٹریچی نہ ہو، اور یہ اچھی طرح سے گوند بھی جائے۔ تو اس کا طریقہ ہی یہ ہوگا، ہم اسی طرح سے اسے گوندیں گے آٹے کو۔ تو آپ بھی اسی طرح سے کیجیے گا، ایک کھلی تھال یا کھلا پرات لے کے اور اسے گوندھ لیجیے گا آپ۔ تھوڑی سی محنت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آٹا بڑا اچھا گوندتا ہے اس طرح سے، اور چکنا نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ بڑا اچھا آتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پارٹی وغیرہ ہے تو آپ یہ منی سموساز بنا کے 1-2 دن پہلے، 3 دن پہلے آپ بنا کے آرام سے فریز کر سکتے ہیں، اور پھر جس دن آپ کو سرو کرنے ہیں اس دن آپ نے اس کو فرائی کر لینے ہیں۔ تو یہ بہت اچھے رہتے ہیں، بہت اچھے سنیکس ہیں۔ میں نے بہت زیادہ دن تک اسے فریز کر کے رکھا نہیں تھا، آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن میں نے 2-3 دن اسے فریز کیا تھا اور یہ آرام سے بہت اچھے رہتے ہیں۔ بس میرا آٹا ریڈی ہو گیا ہے، اب میں اس کے حصے کر رہی ہوں، تو آپ دیکھیے گا۔ میں نے جو ہے وہ چھوٹے سموسے مجھے بنانے ہیں، اگر جو بڑے آپ اچھا یہ جو اس کا ٹیسٹ ہے نا، یہ بالکل مارکیٹ والا ٹیسٹ ہوگا ان سموسوں کا، جو آپ کو بازار میں ملتے ہیں نا یہ بالکل ویسے ہی بنیں گے ایگزیکٹلی۔ اچھا یہ منی ہے تو میں نے اس کا جو گرام ہے نا وہ رکھا ہے 25 گرام کے آس پاس رکھا ہے، ٹھیک ہے، پیڑا لیا ہے، تو 25 گرام میں سے میرے 2 سموسے نکلتے ہیں۔ تو اگر بازار والے سائز آپ کو بنانے ہیں تو وہ لوگ 50 گرام کا رکھتے ہیں ایک پیڑا، تو ان کے جو ہے 50 گرام میں سے 2 سموسے نکلتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جب سموسوں کی جو روٹی بیلیں گے نا وہ اوول شیپ ہوگی، تو وہ اس میں سے ہمیں بیچ میں سے کاٹ کے اور اس میں سے 2 سموسے بنانے۔ میں نے چونکہ مجھے ہاف کوانٹٹی اس سے چاہیے تھی تو میں نے اس کو 25 گرام رکھا ہے اراؤنڈ، تو 24-25 اس کے آس پاس، اور بہت زیادہ وہ نہیں کرنا ہے، مسلنا نہیں ہے، اور بس اس طرح سے آپ غور سے دیکھیے گا کہ میں کس طرح سے اس کی روٹیاں بیل کے اور اکٹھی کرتی جاتی ہوں، اور یہ اس کی روٹیاں ایک بار بیٹھ کے فٹافٹ بل جاتی ہیں اور بہت ہی آسان ہوتی ہے اس کی۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں جو ہیں بن جائیں گی جب میں ساری ایک ساتھ بنا لوں گی روٹیاں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ
جب میں نے ساری روٹیاں بیل لی اور پھر اس کے بعد اس کے بیچ میں آٹا لگا کر اور ساری پوری لیئر بنا لی اور پھر میں اسے کٹنگ کر لوں گی۔ دیکھیے اس طرح سے میں نے بہت زیادہ اس پیڑے کو مسلا نہیں ہے، بس میں ہاتھ میں ہتھیلی میں لے کے اور دباتی جا رہی تھی اور یہ بہت اچھا بیلا ہوا اور بہت اچھا بن رہا تھا، اور اس کے سموسے بہت کرسپی بنے تھے، بہت اچھا رزلٹ آیا تھا، اور اس کا ٹیسٹ تو بالکل جو بازار میں ملتا ہے نا ایگزیکٹلی وہی کاپی بنا تھا۔ تو آپ اسی ریسیپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ دیکھیے یہ میں نے اس کی روٹیاں بنا کے اور میں نے الگ کر لی تھی، اور اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے سموسے بناؤں گی۔ تو بہت ہی آسان ہے، دیکھیے گا کس طرح سے ہمیں اسے بنانا ہے۔ جو روٹیاں تھوڑی سی چھوٹی رہ گئی تھیں انہیں میں نے بعد میں جب کاٹنے کے بعد میں نے اسے شیپ میں لے لیا تھا۔ پھر میں نے تقریباً 1 ٹی اسپون میرا پوٹیٹو کا جو مکسچر ہے وہ 1 ٹی اسپون جاتا تھا، یہ سلری میں نے بنا لی تھی، اور اس طرح سے میں نے یہ سموسے بنا لیے تھے۔ ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں، اس کا جو فلیٹ سائڈ ہے وہاں سے موڑنا ہے آپ نے۔ دیکھیے فلیٹ سائڈ لینا ہے، وہاں سے آپ نے اس کو موڑیں گے ایک کے اوپر ایک چڑھا کے، اور اس کے اینڈز جو کارنرز ہیں اسے سیکیور کر لیں گے تاکہ آئل اندر نہ جائے، اور اس میں 1 ٹی اسپون کے برابر یہ آلو کا جو بیٹر ہم نے بنایا تھا یہ ہم ایڈ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اسے پھر سے سلری لگا کے اور بند کر دیں گے، اور یہ اسی طرح سے شیپ بہت اچھا لگتا ہے، ایگزیکٹلی بازار جیسا ہی شیپ لگتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے بہت اچھے لگتے ہیں، اور یہ بائٹ سائز ہوتے ہیں نا تو ویسٹ بھی کم ہوتے ہیں، ورنہ بڑے والے سائز کے ہوتے ہیں نا تو وہ بہت ضائع ہوتے ہیں۔ اور میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں، جب ہم گھر میں بناتے ہیں نا تو ہمارا آئل بھی اچھا وہ ہوتا ہے، سن فلاور، میں نے تو سن فلاور آئل میں کیے تھے، تو جو ہے نا یہ بہت زیادہ آئلی نہیں ہوتے ہیں گھر کے بنے ہوئے۔ باہر سے جب ہم لیتے ہیں نا تو ان کا آئل بہت ہیوی ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے سموسے بہت ہیوی اور آئلی لگتے ہیں، تو وہ ایک کھانا بھی جو ہے نا اکثر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر کے بنے ہوئے بہت لائٹ اور بہت فلفی ہوتے ہیں، تو ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں، اور ہمارے اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، اور بنانا بھی بہت آسان ہے، 1 گھنٹے میں بہت سارے سموسے بن جاتے ہیں۔ امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کا طریقہ کہ کس طرح سے اسے فولڈ کرنا ہے، اور اسے فولڈ کرنا کتنا آسان ہے۔ اس کی جو فلیٹ سائڈ ہے اسے ہم نے ایک دوسرے کے اوپر کر کے موڑ لینا ہے، بیسیکلی ٹرائنگل ٹائپ بنا لینا ہے، اور جو تیسری سائڈ ہے جو گولائی والی سائڈ ہے اسے ہم نے پھر ٹرائنگل لے کے اور اسے ہم نے وہاں سے اوپر سے بند کر دینا ہے، تو مطلب بہت آرام سے بن جاتے ہیں یہ۔ اور دیکھیں میں نے اتنی سی دیر میں بہت سارے بنا کے ریڈی کر لیے تھے، اور یہ واقعی اتنے اچھے لگ رہے تھے، کیوٹ سے چھوٹے چھوٹے، کھانے کو دل کر رہا تھا اسی دن، لیکن پھر میں نے فریز کر دیے تھے، اور پھر میں نے اسے جس دن مجھے فرائی کرنا تھا اس دن میں نے نکال کے، اسے ڈی فروسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار آپ فریزر میں رکھیں گے نا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے برف سے پگھلائیں، میں نے اسے ڈائریکٹ آئل میں ڈال دیا تھا، تو آپ بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ آئل میں ہی ڈال دیجیے گا۔ میں نے سوچا ایک اور میں قریب سے ویڈیو بنا لوں تاکہ فلنگ کس طرح سے فٹافٹ کرنی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں، سموسے جلدی جلدی بنانے کیسے ہیں۔ اور یہ دیکھیے اس طرح سے آپ نے اسے لے کے فولڈ کرنا ہے، تو امید ہے ان سموسوں کی فولڈنگ آپ کو آسان لگی ہوگی، اس طریقے سے آپ ضرور ایک بار ٹرائی کیجیے گا ان سموسوں کو بنانے کے لیے، اور یہ بہت اچھے بنتے ہیں اور اس کی فلنگ بہت اچھی بنتی ہے۔ دیکھیے اس کے کارنرز کو سیکیور کر کے بنائیے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بنا لیں اور فریز کر لیں، پھر اس کے بعد آئل جو ہے وہ اندر چلا جائے گا تو وہ اتنا اچھا لک نہیں آئے گا، اور اندر پھر آئلی آئلی ہو جائے گا اور ہیوی ہو جائے گا۔
تو بہتر ہے کہ آپ اس کے اینڈز کو کارنرز کو اچھی طرح سے سیکیور کر کے بنائیے گا اور شیپ ایسا ہی دیجیے گا تو بہت اچھے رہتے ہیں۔ اور اس طرح سے میں نے یہ سارے بنا لیے تھے اور یہ سارے فروزن ہیں، اور میں اسی طرح سے اسے برف سے نکال کے اور آئل میں ڈائریکٹ ڈال رہی ہوں۔ شروع میں آئل کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اچھا ہو جاتا ہے، دوبارہ گرم ہو جاتا ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سموسے اور زیادہ کرسپ بنتے ہیں، کیونکہ بہت گرم گرم تیل میں جب ہم یہ سموسے ڈالتے ہیں نا تو یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی ڈو ہوتی ہے، تو یہ اوپر سے براؤن ہو جاتی ہے، اندر سے صحیح نہیں رہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے بہت اچھی طرح فرائی ہو گئے تھے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔